اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیث ہو گیا، لیکن یہ کہے میرا نفس لقیس ہو گیا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ خبیثت اور لقست دونوں ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں، لیکن خبیثت میں ظاہری طور پر زیادہ برائی پائی جاتی ہے۔ امام خطابی فرماتے ہیں کہ اس طرح بولنے کا سلیقہ بتایا گیا ہے اور یہ رہنمائی دی گئی ہے کہ اچھا الفاظ استعمال کیا جائے اور برا الفاظ چھوڑ دیا جائے۔ ابن علان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگور کا نام کرم مت رکھو، اس لیے کہ کرم تو مسلمان ہے۔ بخاری اور مسلم۔ یہ الفاظ مسلم شریف کے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک کرم تو مومن کا دل ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، لوگ انگور کو کرم کہتے ہیں، کرم تو صرف مومن کا دل ہے۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ کرم سے ملتا جلتا الفاظ کا حقدار تو صرف مومن ہے، اس لیے کہ وہ کریم ہے، اس لیے انگور کو کرم کہہ کر پکارنا یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انگور کو کرم نہ کہو بلکہ عنب اور حبلہ کہو۔ مسلم شریف۔ فائدہ، حولتا یا حبلہ انگور کے پیڑ کو کہتے ہیں، حبلہ بھی اسے کہا جاتا ہے، اس لیے کرم کے ساتھ حبلہ کی بھی مناہی کر دی گئی۔ کسی آدمی کے سامنے عورت کے گناہ کو بیان کرنے کی مناہی، یا یہ کہ کسی شرعی مقصد جیسے نکاح وغیرہ کے لیے اس کی ضرورت ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت دوسری عورت سے مباشرت نہ کرے کہ پھر وہ اس کے گن اپنے شوہر کے سامنے بیان کرے جیسے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، مباشرت کے معنی ہیں دو جسموں کا آپسی ملاپ، اور یہ اشارہ ہوتا ہے اس بات سے کہ دوسرے کے جسم کو نہ دیکھا جائے۔ یہاں اصل اور اشارہ یہ دونوں ہی مراد ہیں، اور مطلب ہے کہ کوئی عورت دوسری عورت کی طرف دیکھے اور نہ اس کے جسم کے ساتھ اپنا جسم ملائے، کیونکہ اس طرح اس کی ساری جسمانی خوبیوں کا اسے علم ہو جائے گا جسے وہ اپنے شوہر کے سامنے بیان کرے گی، تو اندیشہ ہے کہ اس کا شوہر کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے اور یوں اپنی زندگی بھی برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہوں، آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔